حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا زمانہ ہے۔ بہت بڑے تابعی، بہت بڑے ولی اللہ کے حضرت حسن بصری گزرے ہیں، ان کا زمانہ ہے۔ ان کی ایک مریدہ تھی، ان کی ایک فالوور اور ان کی چاہنے والی ایک مریدہ تھی۔ اس کے بیٹے کا انتقال کا وقت قریب آیا۔ اس کے بیٹے کا عالم یہ تھا کہ اس نے اپنی زندگی میں کوئی نیک کام نہیں کیا تھا۔ وہ ہمیشہ عیش پرستی میں، ہمیشہ عشرت پرستی میں، ہمیشہ دنیا کے رنگ رنگیلیوں میں وہ مصروف رہتا تھا، یہاں تک کہ موت کا فرشتہ اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ اب مرا، جب مرا کی حالت کریٹیکل کنڈیشن میں موجود تھا اور کس وقت بھی اس کی جان جا سکتی تھی۔ ایسے نازک وقت میں اس کے دل میں ایک احساس پیدا ہوا۔ اس نے اپنی پاسٹ کو، اپنی ماضی کی زندگی کو پلٹ کر دیکھا، دور دور تک اس کو کوئی نیکی نظر نہیں آئی۔ اس کے دل نے آواز دی، اس حالت میں دنیا کو چھوڑے گا، تیرا کیا بنے گا؟ تیرے پاس ایسے کون سے عمل ہے جس کے بیس پر تو اللہ کے دربار میں اپنے لیے جنت کی سفارش کروا سکے، جنت میں جانے کی کسی اینگل کو، کسی طریقے کو تو ڈھونڈ سکے؟ تیرے پاس تو کچھ نہیں ہے، سارا اعمال نامہ خالی ہے، اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ اس احساس کے پیدا ہوتے ہی وہ روتا ہوا اپنی ماں کے پاس آیا اور اپنی ماں کے پیر پکڑ لیے اور کہا، امی جان، زندگی میں میں نے کوئی نیک عمل نہیں کیا ہے، اب مرنے کا وقت قریب ہے، میرا کیا حشر بنے گا، میرا کیا انجام ہوگا؟ لہذا تم حضرت حسن بصری کی مریدہ ہو، اس عظیم اللہ والے سے تمہاری نسبت ہے، تمہارا تعلق ہے، تم ایسا کرو کہ اس اللہ والے کے پاس جا کر میرے بارے میں یوں کہہ دو کہ میرے بیٹے کے مرنے کا وقت قریب ہے، جب یہ دنیا سے رخصت ہو جائے تو تم جنازے کی نماز پڑھا دینا۔ ہو سکتا ہے ایک اللہ والے کی جنازے کی نماز پڑھانے کی برکت سے اللہ پاک میرے بیٹے پر کچھ رحم کر دے۔ بیٹے کی اس درخواست کو لے کر، بیٹے کی اس گزارش کو لے کر ماں حضرت حسن بصری کے دربار میں پہنچتی ہے۔ حضرت حسن بصری نے سن کر کہا کہ اے خاتون، تیرے بیٹے کے پاس ایسی کون سی نیکی ہے، ایسا کون سا عمل ہے جس نے زندگی میں ایک سجدہ بھی نہیں کیا، جس نے زندگی میں کبھی اللہ کے گھر کی صورت بھی نہیں دیکھی، کوئی نیک کام نہیں کیا، میں کیسے اس کی جنازے کی نماز پڑھا سکتا ہوں؟ اور لوگ کیا سمجھیں گے کہ میں کس پاپی کا اور کس گنہگار کا جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے میں تیار ہوں؟ اس جواب کو سن کر ماں وہاں سے مایوس واپس لوٹی اور اپنے بچے کے سامنے بیان کیا کہ وہ اللہ والے تیرا جنازے کی نماز پڑھانا نہیں چاہتے۔ یہ سننا تھا اس خاتون کے بیٹے کے بے اختیار آنسو نکل پڑے اور اس نے اپنی آخری وصیت اپنے ماں سے یہ کی کہ امی جان، پھر ایسا کرنا، جب میں مر جاؤں میرے دونوں پیروں کو ایک رسی سے باندھنا اور پورے بصرہ شہر کے اندر میرے رسی کو پکڑ کر راستے میں گھسیٹتے ہوئے میری ڈیڈ باڈی کو اور میری ناش کو پورے شہر میں گھمانا، تاکہ دیکھنے والے سمجھ جائے جو اللہ کا باغی ہوتا ہے، جو رسول کا باغی ہوتا ہے، جو اسلامی تعلیمات کو پشت ڈالتا ہے، اللہ کی عبادت نہیں کرتا، نبی کے طریقوں پر نہیں چلتا، اس کا انجام ایسے ہی ہوتا ہے۔ پورے شہر میں میری ڈیڈ باڈی کو گھمانے کے بعد سب سے غلیظ جگہ جہاں کچرا ڈالا جاتا ہے پورے شہر کا، وہاں لے جا کر میری ناش کو، میرے ڈیڈ باڈی کو پھینک دینا، تاکہ دیکھنے والے سمجھ جائے برے شخص کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی وہ دنیا سے رخصت ہو گیا اور ماں سوچ ہی رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ اتنے میں دروازے کی کھٹکھٹانے کی آواز آئی، جا کر دروازہ کھولا، دیکھا تو سامنے حضرت حسن بصری کھڑے ہیں۔ ماں حیران ہو گئی، فرمایا کہ حضرت، بچے کا انتقال تو ابھی ہوا، آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا کہ میں تھوڑی دیر آرام کے ارادے سے اپنی خانقاہ میں لیٹا ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے خواب میں آئے اور یہ کہا، حسن یہ کیا ظلم ہے کہ تم میرے دوست کا جنازہ نہیں پڑھاتے؟ حسن یہ کیا ظلم ہے کہ تم میرے دوست کا جنازہ نہیں پڑھاتے؟ ماں حیران ہو گئی۔ اور جو ہے میرے بھائیوں، آپ اندازہ لگائیے، ایک شخص وہ ہے جس کے زندگی میں کوئی عمل نہیں تھا، لیکن ندامت کے آنسو تھے، افسوس کے آنسو تھے، اپنے کیے پر پچھتاوا، اپنی غلطی کا احساس اور اپنے غلطی کا اعتراف، یہ وہ عمل ہے جو انسان کے بڑے سے بڑے جرم کو معاف کروا سکتا ہے۔ ادھر ندامت کے آنسو گرے، ادھر اللہ نے اللہ والے کے خواب میں آ کر میرے دوست کے جنازہ پڑھانے کا حکم دیا اور حضرت حسن بصری جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے حاضر ہوئے۔ تو لہذا یہ آخری